چھوڑو گے خالی؟ ارے تمہارا ٹکا بھی نہیں خرچ ہوگا، نہ آٹا نہ گندم نہ روپا نہ کپڑا نہ چھبی نہ روٹی، کچھ بھی نہیں۔ ارے مصطفیٰ کریم کے عشق کا جو تم نے نام لکھا ہے نا، عشق مصطفیٰ کا، اس عشق مصطفیٰ کا تمہیں واسطہ ہے، مجھے خیرات دو اس بات کی کہ تم جتنے لوگ آئے ہو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ ہاتھ کھڑے کیجیے۔ میں نے نبی پاک کے نام پہ تم سے خیرات، بس میرا بیان ہو گیا ہے۔ اب سنیے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کرایا؟ معراج کیوں کرایا؟ کچھ باتیں وہ ہوں گی جو آپ نے پہلے سنی ہوں گی، کچھ وہ ہوں گی جو میرے استادوں کے نالین کا صدقہ انشاءاللہ۔ کچھ باتیں کتابی ہوتی ہیں، کچھ صدری ہوتی ہیں، سینہ بسینہ کرتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرایا، ایک تو اس لیے جب معراج ہوا نا 27 رجب کو بعثت سے پہلے، سرکار بڑے دکھی تھے، تبلیغ دین کی وجہ سے لوگ تنگ کر پتھر مار لو لوہانوں گردنوں پر اونٹ کا اوج لا کر رکھ دیتے، گلے میں کپڑا ڈال کے اتنا دباتے آپ کی چشمان مقدس باہر تشریف لے آتے۔ پھر آپ کے دو بازو تھے مضبوط، ایک کا نام جناب ابو طالب، دوسری سیدہ خدیجہ الکبریٰ، یہ دونوں فوت ہو گئے۔ آپ بہت دکھی ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آؤ، آج کی رات ہمارے دربار میں بھی آؤ، اور پھر دیکھو پیار ابو طالب کا زیادہ ہے یا ابو طالب کے پیدا کرنے والے رب کا زیادہ ہے؟ آؤ ہمارے پاس اور دیکھو عائشہ کی رفاقت زیادہ معاون ہے یا رب قدیر کی مدد زیادہ معاون ہے؟ محبوب کو بلا کر ان غموں کو ٹالنا مقصد تھا، دکھ مٹانے مقصد تھا۔ ایک حکمت تو یہ تھی سرکار اپنے چچا اپنی رفیقہ حیات کا غم بھول جائیں، اللہ کے پیار کو دیکھ کر، اللہ کی شفقت کو، اللہ کی محبت کو، شان کرم کو دیکھ کر۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، سجدے میں اتنا روئے کہ دریا بہا گیا، اور زبان پر تھا رب امتی رب امتی رب امتی۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا بہت رو لیا میرے محبوب نے، یاروں کو رلایا نہیں جاتا، محبوبوں کو دکھایا نہیں جاتا۔ جبریل جا میرے محبوب کو اٹھا اور ان کو لے کر کعبے سے پیچھے کوہ ابو قبیس کے ساتھ میدان میں لے، پہلے تو میرے محبوب کو میرے محبوب کی امت کے کرتوت دکھا۔ جبریل امین سرکار کو لے گئے، اعمال دکھائے، سرکار نے امت کے گناہ دیکھے تو آپ پر اور زیادہ گریہ تاری، بہت روئے۔ کبھی تو بھی رویا ہے؟ کسی کو داڑھی منڈواتے دیکھ کر، قسم ہے تجھے عزت مصطفیٰ کی، کسی کو داڑھی منڈواتا دیکھ کر کبھی تیری آنکھ میں آنسو آئے؟ تو روئے گا تو بیٹا مرے گا، بیٹی مرے گی، ارے کبھی اس لیے بھی رویا کر کہ میں یہاں روتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ روئے ہیں۔ ارے سرکار امت کی یاد میں روتے ہیں، کبھی آپ کی امت میں تو بھی رویا کر۔ ارے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس دامت برکاتہم العالیہ نے یہ ہمیں ذہن دیا، اپنے دکھوں پر بھی روو پر ان کے دین کے لیے روو، اصل رونا وہ ہے، ان کے دین پر روو، سرکار کی شریعت پر دکھ کرو۔ اور میرے سیدی و سندی و شیخ و شیخ و شیخی میرے پردادا استاد حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد لیل پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف پڑھاتے تھے تو کہیں لفظ آ جاتے بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک روئے، آپ فرماتے بیلیو کیوں چپ بیٹھے ہو، جب جانے جانا روئے ہیں تو تم بھی رو۔ اور پھر جامعہ رضویہ میں رونے کا کوہرام برپا ہو جاتا تھا، اور اگلے صفحے پہ آ جاتا تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبسم یتلالع الجد، جب آپ مسکراتے تو دیواریں چمک اٹھتی تھی، تو محدث اعظم فرماتے ارے وہ مسکرائے ہیں تو تم بھی مسکراؤ، وہ مسکرائے ہیں تو رونا ہے تو روو۔ اور میں تو یوں کہوں گا جب دنیا کے دکھ گھیر لیں رونا تو آئے گا ہی، پھر ان پر درود پڑھتے رونا شروع کر تاکہ یہ آنسو بھی کام کے بن جائے، ان کی بھی قیمت لگ جائے، اور ایسا مول لگے کہ کوئی دنیا کا جنس اس کی قیمت ادا ہی نہ کر سکے۔
تو سرکار روئے، بہت روئے. پھر اللہ پاک نے فرمایا جبریل میرے یار کو لے آ 27 رجب کی رات کو، تاکہ میرا یار دیکھ جائے امت کے گناہ زیادہ ہیں یا رب کی رحمت کے دریا زیادہ ہیں. دوسری وجہ، تیسری وجہ یہ تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 4000 سال پہلے، کتنا؟ ہاں الیواقیت والجواہر اٹھا کے 4000 سال پہلے مالائے اعلیٰ کے فرشتے، مالائے اعلیٰ کے فرشتے، بیت المعمور کے فرشتے ایک مسئلے میں جھگڑ رہے تھے. ان کو اس مسئلے کا حل سمجھ نہیں آتا. اس کا حل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل میرے یار کو لے آ، مشکلیں حل کریں گے تو آمنہ کے بعد. سرکار وہاں سے گزرے، جھگڑ رہے تھے. اللہ کے حریم ناز میں پہنچے. اللہ نے پوچھا یا محمد فیما اختصم المالا الاعلی، مالا اعلیٰ کے فرشتے کیوں لڑتے تھے؟ عرض کیا رب انت عالم، تیرا علم زیادہ ہے. یہاں کچھ مولوی بغلے مارتے ہیں اور ناچتے ہیں ممبر. یہ ناچنے کا لفظ میں نے نہیں نکالا، علامہ اقبال کے الفاظ ہیں سرود بر سر ممبر کہ قوم از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربیس. یہ اقبال کے لفظ ہے کہ ایک مولوی ممبر پر ناچ رہا ہے، اس کو مقام مصطفیٰ کا پتہ ہے، اس کو مقام مصطفیٰ کا پتہ نہیں ہے. کیوں پتہ نہیں؟ اقبال کہتا ہے سرود بر سر ممبر کہ قوم از وطن است چے بے خبر سے مقام محمد عربیس. عجب ہنوز نداند رموز دیمرنا ز دیوبند حسین احمد انچے بول عجبیس و مصطفیٰ بریسان خیش را کہ دین ہما اوز گر با او نرسیدی ہما بولا. اقبال کہتا ہے ناچتے ہیں، مصطفیٰ کی مقام کی خبر نہیں. اور سنو اگر مقام مصطفیٰ کی تمہیں خبر نہ ملی، تم میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں. ہاں ان شعروں پر تشریح کروں تو پھر کچھ بھی بیان نہ ہوگا. اور الحمدللہ جن استادوں کے جوڑے جوڑے ہیں، میں بحمدللہ بوستان سادی کے آخری شعر تک میں اپنے شاگردوں کو فارسی پڑھاتا بھی بحمدللہ آخری شعر تک. اور میں نے برکت کے لیے سکندر نامہ، یوسف زلیخا، مثنوی بھی منگوایا ہے جیون شاہ سے، مولوی جلال الدین صاحب کا پڑھا ہوا. ابھی تک شروع نہیں کیا، اللہ توفیق دے گا تو ضرور وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اسلاف کے راہ پر چلنا اللہ کو، اللہ کے نبی کو بڑا پسند ہے. بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے. دنیا تو ترقی کر گئی ہے اور لوگ تو کہتے ہیں جو کہے مشرف، ہاں جی اسی میں ہو سب کچھ. اور میں کہتا ہوں جس کے نام میں ہی رف آئے تو وہ اس کے مشن پہ چلنے کا کیا ہے. اور میرے شیخ طریقت کے پاس یہ گورنر سندھ عشرت العباد کے ذریعے پہنچا کراچی میں، تو شیخ طریقت نے فرمایا عراق کے مسلمان جتنے شہید ہوئے ساروں کا خون تجھے بد دعا دے رہا ہے، میں تجھے ملاقات نہیں کر سکتا. الحمدللہ آج بھی سنیت میں غیرت موجود ہے، اور ان غیرت والوں کے صدقے سے آج بھی سنیت کا چاند آسماں کے چاند سے زیادہ چمکتا ہے. ہاں آج بھی سنیت کا چاند چمکتا ہے. میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا مولوی یہاں بغلے مارتے ہیں. دیکھو جی علم غیب ہوتا تو نبی پاک کیوں کہتے اے اللہ تجھے پتا ہے فرشتے کیوں لڑ رہے تھے، مجھے تو پتا نہیں ہے. جھوٹ بول، یہودیوں کے وارث ہیں، یہودیوں کے گدی نشین ہیں وہ مولوی جن کے دل میں عظمت مصطفیٰ. یکتمون الحق. امام سیوطی کہتے ہیں جلالین میں اے نعت محمد، اے نعت محمد، وہ حق چھپاتے ہیں یعنی نعت محمد چھپاتے ہیں. تو اب جو بھی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھپائے گا وہ یہودیوں کی راہ پہ چلے گا. عظمت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کو پتا ہوتا تو کہہ دیتے فرشتے لڑ رہے ہیں اس لیے لڑ رہے. دیکھیں حدیث پاک میں یہ لفظ ہے ہی نہیں، نبی پاک نے یہ فرمایا ہی نہیں، عرض کیا ہی نہیں یا اللہ مجھے تو پتا ہی نہیں. سرکار عرض کرتے ہیں رب انت اعلم، تیرا علم زیادہ ہے، پھر میں کیوں بیان کروں تیرے سامنے. ارے یہ تو ادب ہے، بے ادبوں کو کیا خبر. یہی وجہ ہے.
اچھا سرکار نے یہ کیوں کہا؟ محدثین مولا علی قاری، شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی، امام عینی عمدۃ القاری میں، ابن حجر فتح الباری میں، امام کرمانی شرح بخاری میں، حافظ قسطلانی شرح بخاری میں، ان کا ملا انور شاہ کشمیری فیض الباری میں لکھتا ہے نبی پاک نے اس لیے کہا تھا انت عالم کہ سرکار گھر سے نکلے تھے تو سیدھے ملاقات کے لیے نکلے تھے، دیدار رب کے طلب میں نکلے تھے، اور اللہ رب العزت کے سوا نبی پاک کی توجہ کدھر تھی ہی نہیں، صرف توجہ تھی تو اللہ کی ذات پر تھی، نظر تھی تو اللہ کے جمال پر تھی۔ ارے جن کی نظریں مصطفیٰ پہ لگی انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور جن کی نظر خود ذات خدا کے حسن مطلق پہ لگی تھی وہ فرشتوں کو کیوں دیکھتے؟ وہ فرشتوں کو اس لیے سرکار عرض کر رہے ہیں رب انت عالم، میں تو تیری ذات میں مصروف تھا، تو زیادہ جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب میں بھی بتا دوں گا، پر مولوی کہیں گے علم نہیں تھا، جاؤ ایک چکر لگا کے آؤ اور ان کو بتاؤ کیوں لڑ قربان جاؤ۔ خود شان ظاہر کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردہا بین ثدیی، بخاری شریف، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا تو میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، ایک روایت علامہ صاحب ترجمہ کریں گے۔ دوسری روایت فتجلی لی کل شیء، فتجلی لی کل شیء، یہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں۔ تیسری روایت کے الفاظ ہے ابن عساکر کے فظہر لی ما بین السماء والارض فعلمت کل شیء۔ چوتھی روایت فتجلی لی کل شیء وعرفتہ۔ یہ چار روایتیں ہیں۔ مانا لب لباب علماء کی موجودگی میں جسارت کرتا ہوں یہ ہے اللہ نے کوئی شے جو بھی پیدا کی تھی، جب اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا، اللہ کے دست قدرت کے بعد کائنات کی ہر شے میں مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، پہچان رہا تھا۔ یہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، اور پھر بڑے میٹھے بنتے ہیں، ارے بھائی دین کی باتیں ہوں گی، ارے ماشاءاللہ دین کا درس ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، اور آپ ایک جھوٹا وعدہ بھی ہم سے کر کے جاؤ۔ یہ اتنے بیچارے سیدھے ہے، اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کو دیکھ، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یہ کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یہ رسوائیاں ہو۔ ظالمو حملے کرتے ہو عزت مصطفیٰ پہ، پھر میٹھے بنتے ہو، تیرا مٹھاس نکال کے رکھوں گا، میں بتاؤں گا یہ سکرین والا مٹھاس، یہ گلے کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ میں زمانے کو بتاؤں گا کہ تیرے بڑوں نے لکھا ہے، تبلیغی جماعت کا جو نصاب ہے نا، نصاب فضائل اعمال، یہ کس نے لکھی؟ مولوی زکریا کے سگے ماموں مولوی خلیل بیٹھوی نے لکھا۔ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتا ہے، ان میٹھوں کے یہ کرتوت ہے۔ خلیل بیٹھوی رشید گنگوہی کا شاگرد ہے، وہ کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں، وہ تمہارا مدینے میں درود کیسے سنے؟ ارے اس بیمار کو بتاؤ وہ دیوار کون سی ہے، ذرا ہمیں بھی دکھا۔ ارے حضرت آپ کا لفظ نکلا ہوا، میں اس کا رد تو نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، لے چل آج بھی مجھے ریونڈ کی دیوار میں کر مباہلہ، میں ریونڈ کی دیوار سے پوچھوں گا، اے ریونڈ کی دیوار تو بتا تجھے مصطفیٰ کا علم ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ دیوار کہے مجھے مصطفیٰ کا علم ہے، وہ سید الانبیاء بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، شفیع المذنبین بھی ہے، باعث تخلیق کائنات بھی ہے، محبوب رب کائنات بھی ہے۔ اگر دیوار کو علم ہو پھر بے زبان کو علم ہے، آمنہ کے لال کو نہیں۔ میرے محدث اعظم پاکستان دلی کے ایک مکتبے پہ گئے تھے کتاب لینے کے لیے، وہ مکتبہ اب کراچی کے ارحم باغ میں چلتا ہے، اس کا نام مولوی نور محمد کتب خانہ ہے، قدیمی کتب خانہ بھی اسی کا نام ہے۔ ارے وہاں پر یہ پہلے دلی میں ہوتا تھا، تقسیم ہند سے پہلے۔ میرے اعلیٰ حضرت کے پوتے شاگرد محدث اعظم پاکستان، سنیو، پڑھو یا رسول اللہ، پڑھو الصلاۃ والسلام علیہ، یہ میرے محدث اعظم کا فیض۔
آج بھی بد مذہب لوگ کہتے ہیں ہم یہ درود نہیں پڑھتے، کیوں؟ ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ فیصل آبادی درود ہے، یہ فیصل آبادی، یہ فیصل آبادی محدث اعظم پاکستان کی طرف منسوب کر کے، ارے یہ درود تو ہے مکی مدنی، لیکن آیا فیصل آباد سے، آیا، ہاں میں مانتا ہوں یہ آیا فیصل آباد سے ہے، بریلی سے آیا ہے، اجمیر سے آیا ہے، بغداد سے آیا ہے، سرہند سے آیا ہے، شہنشاہ نقش بند کے آستان سے آیا ہے۔ منکروں کے آستانوں سے جو درود آتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سعودیہ کی تیسری کلاس کھول کے دیکھو، وہاں لکھا ہے یا گاندھی سلام علیکہ، یا گاندھی سلام علیکہ۔ ارے تمہیں نہرو پہ درود پڑھنا مبارک، ہمیں آمنہ کے لال پہ درود پڑھنا۔ تیری شفاعت نہرو کریں گے، میری شفاعت آمنہ کے لال۔ وہ سعودیہ کی تیسری کلاس کھول کے دیکھو، وہاں لکھا ہے یا گاندھی سلام علیکہ، یا گاندھی سلام علیکہ۔ ارے تمہیں نہرو پہ درود پڑھنا مبارک، ہمیں آمنہ کے لال پہ درود پڑھنا۔ تیری شفاعت نہرو کریں گے، میری شفاعت آمنہ کے لال کریں گے۔ ہاں انہوں نے جب نہرو گئے تھے سعودیہ میں غالباً 1924 کے اندر، تو یہ سلام پڑھے گئے تھے ترانے میں، یا گاندھی سلام علیکہ۔ گاندھی گاف تو ہے نہیں عربی میں، نجدیوں نے یا گاندھی کہہ کے سلامی دی تھی۔ شرم نہ آئی تم کو؟ مسلمانوں کے قاتل کو یا گاندھی کہہ رہے تھے، آمنہ کے لال کو نہیں کہتے۔ ارے میرے محدث اعظم پاکستان جب گئے تھے تو مولوی سے کتاب لی، مولوی نے کتاب دے دی اور پھر کہنے لگا تو مولوی سردار تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے ہی سردار احمد کہتے ہیں اور غلامان مصطفیٰ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس نے کہا نبی کو ہر شے کا علم ہے۔ آپ نے فرمایا بحمداللہ میرا یہ عقیدہ ہے اور مجھ سے پہلے تمام اولیاء اللہ کا یہی عقیدہ ہے۔ کہنے لگا زمین سے تنکا اٹھا کے مولوی سردار کسی حدیث سے ثابت کرے گا، صحیح حدیث سے نبی پاک کو اس تنکے کا علم ہے؟ تو میرے حضرت کی آنکھوں سے آنسو کے دریا جاری ہو گئے۔ فرمایا او ظالم، تجھے تو سوال کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آیا، تو یہ پوچھتا ہے نبی پاک کو تنکے کا علم ہے؟ ارے ظالم تو یہ پوچھ اس تنکے کو نبی پاک کا علم ہے کہ نہیں؟ اگر میں تجھے صحیح حدیث سے ثابت کر دوں اس تنکے کو پتا ہے آمنہ کے لال سید الانبیاء والمرسلین ہیں، ارے جو بے قدر ہو کے ان کو جانتا ہے ساری قدروں کے مالک اس کو کیوں نہیں جانتے؟ اور پھر آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ کی وہ روایت پڑھی ما من شیء فی السماوات والارض الا وقد یعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری کا پردادا استاد اس حدیث کو روایت کرتا ہے، جو طبع تابی ہے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ طبع تابی ہے، وہ اس روایت کو نقل کرتا ہے۔ اس کی کتاب 17 جلدوں میں چھپ کے اب آ گئی ہے، پاکستان میں بھی ملتی ہے بیروت کی۔ الحمدللہ میرے پاس بھی یہ کتاب ہے۔ ابن ابی شیبہ کہتا ہے زمین و آسمان کی کوئی شے نہیں تم جس سے میرا تعارف پوچھو وہ تمہیں نہ بتائے، میرے مصطفیٰ کی یہ حدیث ہے۔ ارے ریونڈ کی دیوار بھی بتائے گی آمنہ کے لال کو علم ہے، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، یہ پھر بھی وہ دیوار دکھاؤ، وہ دیوار دکھاؤ جس کے پیچھے تم کہتے ہو نبی کو علم نہیں ہے، وہ دیوار مجھے بتاؤ۔ ظالمو تم دیوار کی بات کرتے ہو، وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں بتاتے ہیں۔ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے گستاخیاں کی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر رونا چاہیے۔ سرکار روئے ہیں، اللہ نے آپ کو بلایا۔ معراج پاک کی حکمت عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی؟ شیعوں کے پیٹ میں درد پڑ گیا، وہ کہتے ہیں 3 نہیں ہیں، ایک ہی ہے، باقی 3 نہیں ہیں۔ اصل میں انکار اس لیے کرتے ہیں کہ 4 کے عدد سے ان کو ویر ہے، 4 کے عدد سے ان کو ویر ہے۔ رسول پاک کی بیٹیاں 4 ہیں، اللہ کو 4 سے بڑا پیار۔ آپ کی حیات طیبہ میں 3 فوت ہو، بیٹے 3 تھے، تینوں آپ کی حیات طیبہ میں۔ ایک کافر نے تانا دیا، کہا ان محمدن کا دا بتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام ہی مٹ گیا، اب تو کوئی ان کا نام ہی نہیں لے گا۔
اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے سورہ کوثر نازل فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر. امام رازی نے 14 معنی بیان کی اور غیر مقلد مفسر شوکانی نے تقریباً 16 معنی کوثر کے بیان کیے. فتح القدیر ان معنوں میں ایک معنی یہ بھی ہے الکوثر اے مصطفیٰ تجھے اولاد کی کثرت عطا فرما. محبوب جہاں دیکھو گے تمہاری اولاد ہو. شہر آباد ہوں گے تیری آل کے صدقے, قریے آباد ہوں گے تیری آل کے صدقے, مشرق میں تیری آل, مغرب میں تیری آل. کوئی ابو حنیفہ بنے گا تو تیری آل کے در سے بھیک مانگے, کوئی بریلی کا تاجدار بن کے چمکے گا تو تیری آل سے بھیک مانگا. محبوب سارے تیری آل سے لے کر پلیں گے. اور ایک معنی یہ بھی ہے الکوثر. ابن عباس کہتے ہیں محبوب ایل خیرہ کلہ, کل جہان کے خزانے تیری جھولی میں رکھے. محبوب جو کچھ میں نے پیدا کیا تجھے دے دیا, مالک بنا دیا. یہ قرآن پاک کا ہے. تفسیر کس کی ہے؟ بریلی والوں کی, دلی والوں کی, اجمیر والوں کی. صحابی رسول عبداللہ بن عباس جو براہ راست میرے نبی کے شاگرد, ان کے علم تفسیر کی سند آسمان سے آتی ہے. جبریل کہتا ہے انہو لقائن حبر هذه الامہ, ان قریب امت کا یہ بڑا عالم ہوگا. اللہ اس کو سلام کہتا ہے. حضرت عمر ان کو منبر پر بٹھاتے تھے اپنی خلافت میں. حضرت عمر نے جب لوگوں سے سورۃ النصر کی تفسیر پوچھی تو کسی کو نہ آئی, صرف ابن عباس کو آئی. یہ وہ ابن عباس ہیں, وہ کہتے ہیں کوثر کا معنی ہے محبوب سب کچھ تجھے دے. لیکن یہ کیا لکھتے ہیں؟ شاہ اسماعیل تقویۃ الایمان میں کہتا ہے جس کا نام محمد علی ہے وہ ایک ذرے کا مالک نہیں. تو پھر مولوی صحابی کا مخالف ہوا کہ صحابی تو کہتا ہے ایل خیرہ کلہ, جو کچھ بنایا تھا پیدا کیا تھا اے مصطفیٰ سب تجھے دے. اور انہی ابن عباس سے روایت ہے مسند احمد میں اللہ نے فرمایا محبوب میں نے سارے خزانے تجھے دیے. ابن عباس کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن کل شے, ہر شے کے خزانے کی چابیاں مجھے دے دی. اب اللہ بھی فرمائے مصطفیٰ مالک, نبی پاک خود فرمائے میں مالک. بر صغیر کا سب سے بڑا عالم برکت الرسول فی الہند شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں ہر رتبہ کے بود در امکان درست ختم, ہر نعمت کے داشت خدا شد برو تمام. کائنات کا ہر رتبہ نبی پاک پہ ختم ہے, ہر نعمت نبی پاک پر ختم ہو گئی. اللہ نے ساری نعمتیں نبی پاک کو دے دی. اب ضروری تھا یار کو دے کر قبضہ بھی دے دیا جائے, قبضہ بھی دے دیا جائے. کوئی کہہ سکتا تھا نبی پاک مالک تو ہیں پر ہو سکتا ہے اللہ نے دے کر واپس لے لیا. کیوں؟ اللہ کا ایمان ہے تم جیسے مولویوں کی طرح, اللہ نے دیا یار کو لیا نہیں. کوئی کہہ سکتا تھا دے کر لے لیا ہو. اللہ نے فرمایا محبوب اس طرح کرو کچھ دو کچھ لو تاکہ منکر کو شک نہ. محبوب دو چیزیں تم دو, فصلی لربک وانحر, نماز بھی دے دو, حسین کی قربانی بھی دے دو, اور مجھ سے لے لو, سب کچھ لے لو. تو جب لے لیا گیا اور دے دیا گیا, لین دین کے بعد ہبہ قابل واپسی نہیں رہتی. منکر کا انکار ختم ہو گیا کہ دیا ہے تو لے لیا ہوگا. نہیں, فقط دیا نہیں لیا بھی ہے, نماز بھی لی ہے, قربانی بھی لی ہے. اب منکر خوب یہ کہہ سکتا تھا ہو سکتا ہے نہ لیا ہو, پر جب تک قبضہ نہ ہو ملکیت تو ثابت نہیں ہوتی. قبضہ نہ ہو ملکیت تو ثابت نہیں ہوتی. خوب بدرا بہانہ بسیار, بے حیا بندے کو بڑے بہانے آتے ہیں. اور نبی کی عظمت کے منکر سے بڑھ کر کون بدکار بری عادت والا ہو سکتا. اللہ پاک نے فرمایا محبوب تیری عظمت والی چادر پر یہ دھبا بھی برداشت نہیں کروں گا. کوئی یہ کہے کہ دیا بھی ہے, جب قبضہ نہیں تو مصطفیٰ مالک کیسے بن گئے. جبریل جا آج رات میرے یار کو لے آ, زمین ساری پہ قدم رکھیں, ساری زمین ان کے نام ہو گئی. آسمانوں پہ قدم رکھیں, آسمان ان کے نام کروں. سدرا پہ قدم رکھیں, سدرا ان کے نام کروں. لوح و قلم پہ ہاتھ رکھیں, وہ ان کے نام کروں. جنت کے ایک ایک جگہ کو اپنے قدموں سے نوازیں, ان کے نام کروں. میرے عرش پہ تشریف فرما ہو, ہک ہے ہک ہے ہک ہے
ہی ہک دی ہر دم سک ہے ہک کو جیڑا دو کر آنکھے کافر ہے مشرک ہے محبوب آج کی رات فرق ہی ختم کر دوں میں نے بنایا تھا تجھ کو سجایا تھا میں خالق بنا تو مالک بنا پیدا میں نے کیا تھا مالک تجھے بنا چھٹی حکمت معراج کی یہ تھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 313 زمینی معجزے دکھا چکے تھے ضرورت تھی آسمان کا معجزہ بھی دکھا دیا جائے تو آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی ساتویں حکمت معراج کی یہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے معجزے دکھائے تھے ان کے ساتھ ملتے جلتے معجزے نبی بھی دکھا چکے تھے ضرورت تھی یار جیسے خود بے مثال ہے ایک ایسا معجزہ بھی دوں جو معجزہ بھی بے مثال ہو تو اپنے محبوب کو معراج کرا کے اس معجزے سے نواز دیا جو کسی نبی کو نصیب ہونا تو دور کی بات ہے کسی نبی کا روح کسی نبی کا دماغ کا تصور تک بھی وہاں نہ جا سکا جہاں میرے مصطفیٰ معراج کی رات پہنچے ہم انبیاء در جستجو ان خدا دانت کے تو در چہ مقام آٹھویں حکمت معراج کی یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا جائے کیونکہ آپ اللہ کے وجود کے سب سے بڑے گواہ ہیں سب سے بڑے گواہ ہیں اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد محبوب تو کہے اللہ ایک باقی بھی کہتے رہے اب محبوب تم کہو اور میرے بریلی کے تاجدار تڑپ گئے فرمایا قل کہہ کے اپنی بات منہ سے تیرے سنی کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند بات اپنی کرتا ہے پر کہتا ہے تو کہہ محبوب تم فرماؤ محبوب تم کہو لگتا ہے یار کی باتیں اللہ کو بڑی پسند تو سرکار سب سے بڑے گواہ تھے تو باقیوں نے بھی گواہی دی تھی آدم بھی گواہ ہیں نوح بھی گواہ ہیں ابراہیم بھی گواہ ہیں ادریس ذوالکفل یسع بھی گواہ ہیں یونس اسماعیل اسحاق بھی گواہ ہیں موسیٰ عیسیٰ بھی گواہ تھے انہوں نے سن کر جبریل سے گواہی دی تھی ضرورت تھی جو سب سے بڑا گواہ ہے اس کی گواہی بھی سب سے بڑی تو سب سے بڑی گواہی تب دی جا سکتی تھی آنکھوں سے دیکھ آئیں اور آ کر بتائیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہوں ہک دی ہر دم سکھ ہے ہک کو جہڑا لو کر آنکھیں کافر ہے نویں حکمت معراج کی یہ تھی سرکار کے صحابہ نے سرکار کے ساتھ سودا کیا تھا جانیں دے کر جنت لی تھی اور سودا تجارت اس وقت تک نامکمل رہتی ہے جب تک سودا کرنے والا دونوں کو دیکھ نہ لے پیسے بھی دیکھ لے کھڑے کر لے اور جو چیز پیسوں کے بدلے بیچی جا رہی ہے اس کو بھی دیکھ لے ورنہ سودا ادھورا نامکمل ہوتا ہے صحابہ نے جان دی تھی جنت بدلے کے اندر لی تھی جنت صحابہ نے دیکھی نہیں تھی میرے مصطفیٰ وکیل بن کے معراج کی رات آسمانوں پہ گئے دیکھ کے آئے بتایا میرے یارو جو جنت ملی ہے نا تمہاری جانوں کے بدلے سودا سستا ہے مہنگا نہیں ہے یہ معراج کی نویں حکمت تھی دسویں حکمت معراج کی یہ تھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شانوں میں ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ کے اوصاف لامحدود ہیں آپ کے اوصاف لامحدود ہیں آپ اللہ کی ذات کے مظہر ہیں فرمایا ایک ایسا سفر کرا دے میرے یار کو جو لامحدود ہو موصوف صفت کے اندر مناسبت پیدا کرنے ایک حکمت یہ تھی معراج کرانے کی اللہ نے روحوں سے وعدے لیے تھے نبیوں کی میرا یار آئے گا پیچھے نمازیں پڑھنی پڑے غلامی کرنی پڑے نعرے مارنے ہوں گے خطبے ان کی عظمت کے پڑھنے ہوں گے دنیا میں تو وہ وعدہ پورا نہ کیا جا سکا حضرت عیسیٰ کے 570 سال بعد آپ ظاہر ہوئے اب اللہ نے چاہا اس وعدے کا ایک عملی مظاہرہ ہونا چاہیے معراج کی رات نبیوں کو جمع کرا کے سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا کرا کے رسول پاک کو امام بنا کے عالم ارواح کا جو وہ اجلاس تھا اس کا عملی مظاہرہ کروایا گیا اور 11 والے کے صدقے 11ویں حکمت معراج کی یہ بھی تھی کہ لوگوں کو بتا دیا جائے میرے مصطفیٰ کی کائنات محتاج ہے میرے مصطفیٰ کائنات کے محتاج دیکھو آج وہ نہیں رہے تو کائنات میں جان بھی پانی جہاں تھا وہیں رہا
کنڈی جہاں تھی وہیں رہی، بستر کی گرمائش جہاں تھی وہیں رہی، نہ تو بسترے ٹھنڈے ہوئے، نہ پانی کے قطرے چل سکے، نہ کنڈی ہلتی رک سکی، کائنات 18,000 سال ساکن رہی۔ اعلان کر دیا گیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، گر جان ہے تو جہان ہے۔ دنیا والوں دیکھ لو، میں نے جان کو نکال دیا تو یہ جہان بے جان ہو گیا۔ اب وہ آئیں گے تو اس میں جان آئے گی۔ تو مجھے کہنے کا حق ہے، چاند چلتا ہے، سورج ڈھلتا ہے، پانی چلتا ہے، پتہ چلتا ہے میرے مصطفیٰ آج زندہ ہیں، ورنہ یہ نظام باقی نہ رہتا، یہ نظام ختم ہو جاتا۔ اور معراج کرانے کی 12 ربیع الاول کے صدقے معراج کرانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی۔